جو چیز چلی گئی وہ ضروری تھی ٹکرانے کے لیے، جو رہ گئی وہ ضروری ہے سنبھالنے کے لیے۔ اللہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے، بس جواب ہر بار تمہاری سوچ سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی کو توڑتا اس لیے ہے تاکہ تم اسی میں اپنے اصل روح کو ڈھونڈ پاؤ۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف لفظ نہیں، زخم بھرنے والی روشنی ہوتی ہے۔ صبر وہ برج ہے جس سے گزر کر تم اس معجزے تک پہنچتے ہو جو تمہارے لیے لکھا گیا ہوتا ہے۔ تم جب اللہ سے بات کرتے ہو تو تم کسی راجا سے نہیں، رحمان سے بات کر رہے ہوتے ہو۔ اسے صرف تمہاری نیت چاہیے، طریقہ نہیں۔ لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، تم کہنا نہیں، میں سنبھل گیا ہوں۔ اللہ نے میرا درد لے کر مجھے نئی روح دی ہے۔ تقدیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ لکھا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اور ایک وجہ ہے جسے اللہ بہترین انداز میں سمجھتا ہے۔ زندگی ایک ٹیسٹ ہے لیکن قرآن اس کا اوپن بک گائیڈ ہے۔ تم صرف اسے کھولنا سیکھ لو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب اللہ تمہارا دل توڑتا ہے تو صرف اس لیے تاکہ تمہارا دل اسی سے جڑ جائے۔ عورت کی کمزوری اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں بلکہ اس کی دعاؤں کی طاقت ہوتی ہے جو عرش تک اٹھی ہے۔ نفرت کو ہوا دینا آسان ہے، لیکن جو لوگ درد کے باوجود محبت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میریکل سٹوری شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سوالات اور ان کے جواب شیئر کروں گی جو ایز اے کاؤنسلر مجھ سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا سیلف لو اسلام میں الاؤڈ ہے یا وہ سیلفشنس ہوتی ہے؟ اس کا جواب سیلف لو الاؤڈ ہے اگر وہ تکبر یا سیلف ورشپ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ خود سے محبت کرنا، اپنا خیال رکھنا، باؤنڈریز سیٹ کرنا سب ہیلدی اور دین کے اندر الاؤڈ ہیں۔ اگلا سوال، ایک حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس کا جواب حرام ریلیشن شپ ایموشنل ایڈکشن جیسے ہوتے ہیں۔ شیطان اسے لو بنا کر دکھاتا ہے لیکن حرام کا اینڈ ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر حلال رشتہ دیتا ہے۔ جس نے کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ اگلا سوال، کیا میں کسی سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاؤں تو یہ شرک یا گناہ ہے؟ اٹیچمنٹ فطری ہے، لیکن اگر کسی کا دکھ سکھ اللہ سے زیادہ اثر کرنے لگے یا ان کی رضا اللہ کی رضا کے اوپر ہو جائے تو وہ انہیلدی بن جاتا ہے۔ ایموشنل میچورٹی یہ ہے کہ محبت ہو لیکن توکل صرف اللہ پر ہو۔ اگلا سوال، بریک اپ کے بعد دل کا درد اللہ کا عذاب ہے یا ٹیسٹ؟ جواب، زیادہ تر ایموشنل پینز ٹیسٹ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کا ذریعہ۔ اللہ کبھی عذاب کے لیے درد نہیں دیتا جب تک کوئی خود حق سے دور نہ ہو۔ اگر آپ درد میں بھی اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو سمجھیے کہ یہ رحمت کی شکل ہے۔ اگلا سوال، مجھے فیملی سے ایموشنل سپورٹ نہیں ملتا، اسلام کیا کہتا ہے اس سچویشن میں؟ اس کا جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے قریبی لوگوں نے ہرٹ کیا لیکن انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے صلہ رحمی کرو چاہے تم سے رشتہ توڑو۔ ایموشنل ڈسٹینس جائز ہے اگر مینٹل ہیلتھ پریزرو کرنی ہو، لیکن ڈسرسپیکٹ اور بدلہ لینا نہیں۔ کیا ذکر اور قرآن سے ڈپریشن ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب، ہاں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن اگر ڈپریشن کلینکل ہو تو اس کے ساتھ تھیراپی اور ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے۔ قرآن اور ذکر سپورٹ سسٹم ہے لیکن پروفیشنل ہیلپ
اسے کرنا بھی سنت کے مطابق ہے۔ اگلا سوال، تہجد کب اور کیسے پڑھیں جب موٹیویشن نہ ہو؟ اس کا جواب، شروعات صرف 2 رکعات سے کریں۔ الارم لگا کر اٹھنا اور صرف ایک دعا کر لینا بھی تہجد کا حصہ ہے۔ اللہ کے پاس رونے کے لیے پرفیکٹ موڈ ضروری نہیں، اخلاص ضروری ہے۔ اس وقت آپ اور اللہ ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ اگلا سوال، میں استغفار کرتی ہوں لیکن پھر بھی گلٹ رہتا ہے۔ جواب، گلٹ کا مطلب ہے کہ دل زندہ ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ سے دور لے جا رہا ہے تو وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ اصلی استغفار کے بعد گلٹ ریپلیس ہو جاتا ہے ایک امید سے۔ آپ ہر بار نیا صحیفہ شروع کر سکتے ہو۔ اگر آپ بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اسے اگلے ویڈیو میں شامل کر کے ان کا جواب دوں گی۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی میریکل سٹوری کی طرف۔ پہلی میریکل سٹوری ایک بہن کی ہے اور یہ کہتی ہیں، سب لوگ مجھے مسکراتے چہرے سے یاد رکھتے تھے۔ ہر محفل میں ایسے ملتی تھی جیسے اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میری مسکراہٹ کے پیچھے ایک پوری دنیا روتی تھی۔ میں ایک ریلیجیس اور انٹیلیجنٹ لڑکی تھی۔ کالج کے دنوں میں قرآن سے میرا گہرا تعلق بن گیا۔ ہر دن ایک نئی سورہ، ہر روز ایک نئی دعا۔ لوگ مجھ سے کہتے تھے، تمہاری روح اتنی صاف ہے، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ لیکن میری زندگی میں جو آیا وہ ایک امتحان تھا جسے صرف اللہ کا بندہ ہی برداشت کر سکتا ہے۔ 25 ایئرس کی عمر میں میری شادی ایک ضمیر سے خالی آدمی سے کر دی گئی، صرف اس لیے کہ اس کا رشتہ اچھا تھا۔ شادی کے کچھ ہی ہفتوں میں نے محسوس کر لیا کہ میں کسی محبت بھرے رشتے میں نہیں بلکہ ایک کیج میں ہوں۔ شوہر کا رویہ سخت تھا، باتیں تیر جیسی چبھنے والی۔ وہ ہر دن مجھے نیچا دکھاتے، وہ ہر وقت میری عبادت اور قرآن سے لگاؤ کو مذاق میں لیتے تھے اور یہ کہتے تھے، تم اور تمہاری قرآن کی کتاب، اس سے روٹی نہیں ملتی۔ میں چپ چاپ رہتی، لیکن میرا اللہ سے رشتہ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میرا دل ٹوٹ گیا، اس دن میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اس سجدے میں صرف میری یہی دعا تھی، یا اللہ، اگر یہ سب تیرا امتحان کا حصہ ہے تو مجھے توڑیے مت۔ مجھے تیری رحمت چاہیے، نہ انصاف لوگوں سے۔ 3 سال تک میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میرے شوہر نے ایک بار کہا، طلاق چاہیے تو لے لو، مجھے ویسے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا، میں کسی سے شکایت نہیں کروں گی، میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں، اس کی سنوائی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ہر رات میں سورہ الشجرہ پڑھتی تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر جمعے کو سورہ الکہف۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، قرآن میں معجزہ ڈھونڈ رہی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی معجزہ صرف لفظوں میں نہیں ہوتا، یقین میں ہوتا ہے۔ چھوٹے سے گھر میں تنہا رہنے والی مجھ جیسی کو ایک دن پتہ چلا کہ میرے شوہر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں بنا مجھے طلاق دیے۔ ظلم کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس دن میں نے ایک کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگا، یا اللہ، مجھے میری عزت واپس چاہیے۔ آج میں صرف صبر نہیں، حق کی دعا لے کر آئی ہوں۔ 2 ہفتے بعد میرے شوہر کو فراڈ کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس عورت نے بھی اس سے رشتہ توڑ لیا۔ میں نے طلاق لی عزت کے ساتھ اور صرف قرآن کو اپنا وٹنس بنایا۔ آگے یہ سسٹر کہتی ہیں کہ 30 سال کی عمر میں جب لوگ کہتے ہیں زندگی نکل گئی، میں نے اپنے آپ پہلا آن لائن کورس قرآن کا سٹارٹ کیا۔ پہلے 1 اسٹوڈنٹ تھی، پھر 10، اور 1 سال میں میرے اسٹوڈنٹس دنیا کے چاروں اور سے تھے۔ ہر کلاس میں سورہ شعراء کی یہ آیت پڑھتی تھی،
اور جس بندے پر اللہ رحمت کر دے اس کے لیے دنیا کی سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو کبھی خود تنہا تھی وہ آج 500 سے زیادہ عورتوں کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی روشنی دے رہی تھی۔ ایک دن کلاس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا، استاد آپ نے مجھے صرف قرآن نہیں سکھایا، آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ میں اپنے دل کا درد کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن آپ کے ایک لفظ میرے لیے دوا بن گیا۔ میں اس دن رات کو سجدے میں گئی اور صرف ایک لائن بولی، یا اللہ، اب سمجھ آیا تو اس وقت میری خاموشی کا کیا مطلب سمجھ رہا تھا۔ آج یہ بہن ایک استاد، رائٹر، اسپیکر اور ہیلر ہیں۔ ان کا انسٹاگرام پیج ہر روز ایک قرآن ریفلیکشن پوسٹ کرتا ہے۔ اس کا سب سے وائرل پوسٹ یہ تھا، وہ لوگ کمزور نہیں ہوتے جو سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، وہ بس اللہ کے صبر کا لیول سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ زندگی سب کو دیتی ہے درد، لیکن کچھ لوگ اسی درد میں رحمت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان بہن کا معجزہ طلاق نہیں تھا، نہ ان کے شوہر کا اینڈ، بلکہ ان کا معجزہ تھا قرآن کے ساتھ ایک زندگی دوبارہ لکھنا۔ اگلی سٹوری ایک بہن کی ہے جو لکھتی ہے، میرا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ فیشن، ڈیبیٹنگ اور فوٹوگرافی تینوں میں ٹاپ تھی۔ کالج میں سب کہتے تھے کہ میں مستقبل کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہوں۔ میرے انسٹاگرام پروفائل پر ہزاروں فالوورز تھے۔ اسٹائلش آؤٹ فٹس، بولڈ لپ کلرز، اوپن ہیئر، ایک پرفیکٹ لائف سٹائل جیسے سب فالو کرتے تھے۔ لیکن ان گلیمرس فوٹوز کے نیچے ایک خالی پن رہتا تھا، ایک ایسی چپی جو صرف رات کے سجدے جانتی تھی۔ میں سب کچھ تھی، بس خود نہیں تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ ایک دن میری کلاس میٹ نے کہا، کل قرآن سرکل ہے، صرف ایک بار چلو، تمہارا دل چینج ہو جائے گا۔ میں ہنسی، لیکن اندر کچھ ہل گیا۔ میں نے سوچا، ایک بار جانے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ اگلی شام مسجد میں سورہ الاحزاب کی تفسیر چل رہی تھی۔ استاد کہہ رہی تھی، حجاب ایک زنجیر نہیں، ایک زرہ، شیلڈ ہے۔ دنیا تمہیں جج کرے گی، لیکن رب تمہیں عزت دے گا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی، بس محسوس کر رہی تھی ایک اجنبی نور میرے اندر جاگ اٹھا۔ اس رات میں نے ڈائری میں لکھا، مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اب میری زندگی کا نیا سفر کا وقت آ چکا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنا پہلا حجاب پہنا، مرر میں اپنے آپ کو دیکھا، نو لپسٹک، نو کرلز، نو فلٹرز، اور پہلی بار میں نے خود سے کہا، تم بہت خوبصورت ہو جیسی اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ لیکن جب میں کالج پہنچی تو میرا ویلکم کچھ اور ہی تھا۔ کیا تم حجاب کو لے کے سیریس ہو؟ تم تو فیشن آئیکن تھی، اب تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تم بھی ایکسٹریمسٹ بن گئی ہو۔ اس دن میرے دوستوں نے مجھے کافی پہ نہیں بلایا، میرے گروپ چیٹس میں نوٹیفیکیشنز بند ہو گئے۔ ایک ٹیچر نے تو مجھ سے سیدھا ہی کہہ دیا، ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم آپ کو انٹر کالج ڈیبیٹ کے لیے نامینیٹ کریں گے، لیکن حجاب ہمارے انسٹیٹیوٹ کے پروفیشنل سٹینڈرڈز میں نہیں تھا۔ اس رات میں نے سورہ البقرہ کی وہ آیت پڑھی، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑا جائے گا بنا امتحان کے؟ میں سمجھ گئی تھی اب میرا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ایک دن میرے ابو نے کہا، بیٹا تو حجاب لے کر اپنی اپارچونیٹیز خود ختم کر رہی ہے، لوگ جج کرتے ہیں، دنیا بدلتی نہیں۔ میں نے بس ایک جواب دیا، اگر دنیا کے لیے مجھے اللہ سے دور جانا پڑے تو وہ دنیا مجھے قبول نہیں۔ اگلے کچھ ہفتوں میں میرا ماڈلنگ انٹرنشپ آفر کینسل ہو گیا، میری بیسٹ فرینڈ نے مجھ سے دوستی توڑ لی اور فالوورز گھٹ کر آدھے رہ گئے، لیکن میں قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑی رہی۔ میں روز ایک آیت پڑھتی اور انسٹاگرام پہ لکھتی۔ جہاں پہلے فالوورز ہیٹ بھیجتے تھے، اب کمنٹس میں لکھتے ہیں، میں نے آپ کی وجہ سے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس اندھیری بھری دنیا میں آپ ایک اجالے کا ذریعہ ہیں۔ 3 مہینے بعد ایک اسلامک NGO سے میرے قرآن کے
سے ریلیٹڈ ریفلیکشنز پڑھی اور مجھے 3 مہینے کے لیے ٹرکی بلایا ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے، ینگ مسلم وومن اینڈ حجاب۔ میں پہلی بار حجاب میں کیمرہ کے سامنے خود کو اتنا کانفیڈنٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہاں میری ملاقات ایک اور بہن سے ہوئی جو مسلم کنورٹ ہوئی تھی، جسے حجاب لینے کے بعد اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ان بہن نے کہا، میں کسی دن ٹوٹ جاتی اگر تمہارے حجاب کے پوسٹ نہ ہوتے۔ ان کے یہ لفظ میرے لیے ایک نئے معجزہ تھے۔ جس حجاب نے اسے دنیا میں تنہا چھوڑ دیا تھا، وہی حجاب اب اسے دنیا کی عورتوں کا سہارا بنا رہا تھا۔ آج یہ بہن ایک قرآن اسٹوڈنٹ، سرٹیفائیڈ لائف کوچ، حجاب اسپیکر اور انسٹاگرام مینٹر ہیں۔ ان کی انسٹا کے پیج پہ 2 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، جہاں حجاب کی پہلی نیت سے لے کر دنیا کا پریشر تک سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ میں حجاب پہنتی ہوں اس لیے نہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں ہر دن اللہ کی طرف ایک قدم اور بڑھا رہی ہوں۔ حجاب میرا سیکریفائس نہیں، میرا سکون ہے۔ میں دنیا سے الگ ہوئی تاکہ اللہ کے زیادہ قریب ہو سکوں۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں یا مجھے انسٹا پر DM کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ لائف میں کسی ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں جس کا آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھے انسٹا پر DM کر سکتے ہیں۔ میں کاؤنسلنگ اور تھیراپی سیشنز بھی پرووائڈ کرتی ہوں۔ میں نے اپنی انسٹا ID ویڈیو میں مینشن کر دی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔